بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور فی ذاتی شرح میں کیا تھا بعد تجردی فی ذاتی ہے 14 صفحہ دیکھو نا، 14 صفحہ 14 صفحہ میں پہلی لکیر ہے بعد تجردی فی ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو مصنف نے کہا تھا میزان و تصحیح العقلیہ کہ مصداق علم کا یہ ہے کہ عالم قائم بال اور بعد تجردی اور مجردی، اس پر اعتراض یہ ہے کہ اچھا علم کے لیے شرط ہے قائم بالذات ہونا اور تو اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو معلوم ذہن میں حاصل ہے وہ مجرد ہے، اور جب مجرد ہے اور مجرد مصداق عالم کا ہے تو پھر اس کو آپ معلوم کیوں کہتے ہیں؟ وہ معلوم کیا بنا؟ علم و عالم۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہر مجرد علم و عالم نہیں ہے، وہ مجرد علم و عالم ہے جو مجرد فی ذاتی ہی ہو، اور وہ معلومی دینی مجرد بے اعتبار ذات کے ہیں یا بجعل ذہن مجرد بنا؟ تو فی ذاتی ہی کی قید لگا کر معلومی ذہنی سے احتراز کیا۔ معلومی ذہنی اگرچہ مجرد ہے لیکن فی ذاتی ہی نہیں ہے بلکہ بعمل ذہن ہے، یہ معنی ہے۔ احتراز بھی فی ذاتی ہی قید کے ساتھ احتراز کیا اس معلوم سے جو موجود فی ذہن ہے بنفسی ہی بوجود ذیلی ہے، اس وجود کے ساتھ جو تابع ہے وجود خارجی کا، اس سے احتراز کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ مجرد عن المادہ و عوارض مادہ سے ہے، لیکن احتراز اس لیے کیا لأنه لیس بلا عمل عاملنا، وہ تجرد بغیر عامل کی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے بلکہ بعمل عامل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صفحہ 15 میں 15 کی دوسری لکیر حاشیہ میں دیکھو فَإِدْرَاكُهُ ہے یا نہیں؟ لا یزید علی وجودہ، علم عالم کا زائد نہیں ہے وجود عالم پر بلکہ عینی وجود عالم ہے، جبکہ بالفعل و قائم بذات و مجرد عالم۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وجود عالم کا ہے، ٹھیک ہے، اور علم کا معنی حاضر عند العقل، کون؟ اور حاضر عند العقل جو ہے وہ کون ہے؟ علم ہے یا معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ تو جناب علم کا مصداق تو معلوم ہے، اور اب کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مصداق لا یزید علی وجودی، وجود عالم پر زائد نہیں ہے بلکہ عین ہے وجود عالم کے ساتھ۔ تو آپ نے علم کو عین ٹھہرایا کس کے ساتھ؟ وجود عالم کے ساتھ، اور حالانکہ علم کا ادراک کا معنی کیا ہے؟ حاضر عند العقل، اور حاضر عند العقل کون ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ادراک کے دو معنی ہیں، ایک ادراک کا معنی مصدری دانستہ ہے، اور ایک اس کا معنی حاضر عند المدرک۔ میں نے جو کہا کہ ادراک وجود عالم ہے یہ بمعنی مصدری وجود عالم ہے، اور تم نے جو کہا کہ ادراک وجود معلوم ہے وہ بمعنی یہ معنی ہے اس قول کا، یعنی ادراک بالمعنی المصدری وجود عالم کا ہے، اور عرف و معنی حاضر عند المدرکین ہے، وہ تو نفسی شیء معلوم ہے نفی شیء عالم۔ بات سمجھ میں آگے بولو۔
سنو، مصنف نے شرح کے پہلے دوسری لکیر میں کہا وہ بوجودها التفصیلی حاضرۃ عنده، کہا ہے کہ ممکنات بے اعتبار وجود تفصیلی کی حاضر ہے باری تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے، اور ممکنات صور ہے یا ذی صور ہے؟ ذی صور، ذی، اچھا معلوم ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا علم ممکنات پر حضوری ہے، کیونکہ ممکنات خود حاضر عند اللہ ہے، نہ کہ بواسطہ صور کے، ٹھیک ہے۔ اور افلاطون نے کیا کہا تھا کہ خدا کا علم حضوری ہے بواسطہ صور کے، تو یہ کہتے ہیں کہ افلاطون کا مقصد بھی صور سے ذی صور ہے، یعنی ممکنات کی صور حاضر عند تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ ممکنات خود جو ذی صور ہے، یہ معنی ہے۔ لعل ھذا مراد افلاطون من المصل، یہی مراد ہے افلاطون کا صور سے، تو صور سے مراد افلاطون کی صور ہے یا ذی صور؟ ذوات الجائزات، ذوات، سنو بھائی، مصنف نے کہا کہ خدا کا علم ممکنات پر حضوری ہو، حضوری اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات منشا ہے اور ممکنات اس سے منتزعات ہے، اور جس کا علم منشا پر آئے اس کا علم منتزعات پر آتا ہے، جیسی سورج منشا ہے اور اضواء خارجہ اس سے منتزعات ہے، تو علم بالشمس علم بالاضواء ہے، یا بحر منشا ہے اور امواج منتزعات ہے تو علم بالبحر علم بالامواج ہے، یا گٹلی منشا ہے اور اس میں درخت اور سینکڑوں پتے اور پھل اور پھول اس سے منتزع ہے، جس کا علم آ جائے گٹلی پر اس کا علم، ٹھیک۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ یہاں سے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گٹلی ہے، ہم درخت، اور اللہ کو گٹلی کہنا تو شرک، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سمندر ہے اور ہم امواج ہیں، اور خدا کو سمندر کہنا یہ تو شرک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خدا شمس ہے اور ہم اضواء ہے، اور خدا کو سورج کہنا یہ تو کفر ہے۔ تو قاضی اپنے استاد میر زاہد کا قول نقل کرتا ہے کہ یار اللہ نہ سورج ہے کہ آپ ہمیں کافر کہیں، نہ بہار ہے کہ آپ ہمیں کافر کہیں، نہ گٹلی ہے کہ آپ ہمیں کافر کہیں، اذ لا مثل له ولا ند له ولا مثل له۔ ہاں ہم جو یہ تین مثالیں پیش کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہماری عقول عاجز ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت سے، تو وہ حقیقت سمجھانے کے لیے ہم عقل کے اعتبار سے یہ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جس طرح علم بالشمس علم بالاضواء ہے تو اللہ کا علم بذاتی ہی علم ہے بالممکنات، اور جس طرح علم بالنوات علم بالشجر ہے تو اسی طرح اللہ کا علم اپنی ذات پر اللہ کا علم ہے ممکنات پر، اور جس طرح علم بحر پر علم بالامواج ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم اپنی ذات پر یہ اللہ کا علم ہے ممکنات پر۔ اس کو ترازو نہ بناؤ، صرف عقل چونکہ عاجز تھا خدا کے علم کی حقیقت معلوم کرنے سے، اس لیے ہم نے یہ مثالیں پیش کی۔ قال الاستاذ میر زاہد نے کہا بات حواشی میں کہ یعینکی علیہ، آپ کی مدد کرے گی اس بات پر کہ علم بذات اللہ علم بالممکنات ہے، اس میں مدد کرے گی حال اوصاف بقیات الى موصوفاتها التي وہ موصوف جو منشا ہے انتزاع کا، جس کا علم منشا پر آئے اس کا علم اوصاف انتزاعیہ پر ہے۔ فإن من يدرك منشأ الانتزاع، جو آدمی ادراک کرتے ہیں منشأ انتزاع کا، نو يدرك ذلك
بأن ينتزع منه تو منتزعات پر علم آتا ہے نو ممکنات سب بمنزل اوصاف انتزاعیہ کی ہیں او اعتبارات عقلیہ کی ہیں لہو سبحانہ تعالی او اللہ تعالی عز شانہ بمنزلت منشأ انتزاعها بلکہ صوفیہ قائل ہے اس بات پر وہ کہتے ہیں وجود اللہ کا ہے اور یہ وجودات ممکنات کے یہ ان کی کیا ہے منتزع ہے قائلین اس پر ہے تو قانون کا لیس فی الوجود نفس الامر میں نہیں ہے الا الواجب تعالی مگر اللہ کا وجود اور ممکنات یہ امور اعتباریہ ہے فإن العالم یہ ممکنات صوفیہ کے نزدیک اعراض ہے جمع شدہ اور اعتباری ہے اور منتزع ہے حقیقت موجودہ واحدہ بے سبیل حقیقت سے تو جب اللہ کی ذات منشا ہے اور ممکنات صفات انتزاعیہ ہے تو خدا کا علم اپنی ذات پر جو منشا ہے یہ خدا کا علم ہے ممکنات پر صور کی ضرورت ہے نو فعلمہ تعالی اللہ تعالی کا علم بذواتها ممکنات پر ینتمی یہ علم بذوات الممکنات داخل ہے فی علمہ تعالی بذاتہ بحیث لا یعزب عنہ شیء بات سمجھ میں آ گئی کالحالت الادراکیت الوسیطہ کالحالت لو بھئی لو